بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاج ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عمیر خان۔ ناظرین، آج 10 محرم 2024 کا دن ہے۔ 9 اور 10 محرم کو پوری دنیا میں جہاں جہاں شیعہ حضرات موجود ہیں وہ اس دن کو غم کے طور پر مناتے ہیں، جبکہ باقی لوگ اسے حق اور باطل کے درمیان جنگ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ لیکن سانحہ کربلا کیا ہے؟ سانحہ کربلا کیوں ہوا؟ یزید نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو کیوں شہید کیا اور اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ سانحہ کربلا یا واقعہ کربلا 10 محرم 61 ہجری کو 9 یا 10 اکتوبر 680 کو موجودہ عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا، جہاں یزید کی افواج نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہلِ کو بے دردی سے شہید کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 72 ساتھی تھے، کچھ غلام تھے اور 22 اہل بیت کے نوجوان اور خاندان نبوی کے کچھ خواتین اور بچے شامل تھے۔ اس وقت اسلامی نظامی حکومت کی بنیاد شرعیت پر تھی، یعنی کہ کوئی شخص اپنی موجودگی میں اپنے ہوتے ہوئے کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کر سکتا۔ حضرت حسن سے معاویہ بن ابو سفیان نے معاہدہ کیا تھا، اور وہ معاہدہ یہ تھا کہ وہ کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کریں گے، مگر معاویہ بن ابو سفیان نے یزید کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ اسی اصول دین کی خلاف ورزی پر حضرت امام حسین نے اور جو باقی صحابہ کرام تھے انہوں نے ان کا بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یزید کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا جو کردار تھا وہ اسلام کے نظریے کے روح سے جو خلیفہ ہوتا ہے اسلام کا اس کے مطابق نہیں تھا۔ وہ شراب نوشی بھی کیا کرتا تھا اور باقی جو غیر اخلاقی یا غیر شرعی یا غیر اسلامی کام ہیں اس میں بھی وہ ملوث تھا۔ اسی لیے حضرت امام حسین اور باقی جو صحابہ کرام تھے انہوں نے ان کا بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ امام حسین کی مکہ میں موجودگی کے دوران کوفہ کے لوگوں نے امام حسین کو خطوط بھیجنا شروع کر دیے کہ وہ کوفہ آئے اور وہاں پر وہ اصل جو اسلامی خلافت ہے اس کی بنیاد رکھنے کی کوشش کرے، آغاز کرے، اور ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ انہوں نے فیصلہ کیا اور وہ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں حرب بن یزید نے ان کو روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے اپنا راستہ بدلا اور وہ کربلا کی طرف چل پڑے، جہاں کوفہ کے گورنر عبید اللہ کی افواج سے ان کا سامنا ہوا، اور اس فوج کی قیادت اس وقت عمر بن سعادت کے ہاتھ میں تھی۔ ان کے بیچ میں جنگ ہوئی 9 یا 10 محرم کو، اور اس جنگ میں ان کے 72 لوگوں کو شہید کیا گیا۔ جو ان کے ساتھ لوگ تھے اور کچھ کو انہوں نے گرفتار کیا۔ ایک اندازے کے مطابق ان کے 57 لوگوں کو شہید کیا گیا تھا اور کہیں پر 72 لوگوں کو شہید کیا گیا۔ اور ان کے لاشوں کے اوپر، یعنی کہ جو ان کے جسم مبارک تھے، جب وہ فوت ہوئے، جب وہ رخصت ہوئے اس دنیا سے، ان کے جسموں کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے۔ روز عاشور کے دن عصر کے وقت یزید کے سپاہیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت امام حسین علیہ السلام کے خیموں پر حملہ کر کے ان کو نذر آتش کیا، جسے شیعہ حضرات شام غریبہ کے نام سے جانتے ہیں یا وہ اس کو یاد کرتے ہیں یا مناتے ہیں۔ یہ واقعہ کربلا کی حقیقت تھی، یعنی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کرنے سے اس لیے انکار کر دی تھی کیونکہ اس وقت جو نظام تھا اسلام کے قوانین کے مطابق آپ کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اس اصول کی، جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کبھی ایسا نہیں کیا تھا، انہوں نے ان اصولوں کی خلاف ورزی کی۔ دوسری چیز، یزید کا جو کردار تھا وہ ایک خلیفہ کے طور پر وہ قابل قبول نہیں تھا، جو کہ مسلمان تھے، جو کہ حق کے لیے لڑ سکتے تھے، حق کے لیے کھڑے ہو سکتے تھے، جن کا کام ڈرنا نہیں تھا، جو ڈٹے اور جنہوں نے اپنے آپ کو شہید کیا۔ اور یہ ایک یزید کی ایک ظلم کی ایک داستان ہے جو کہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، اور یہ مسلمانوں کے لیے اور یہ ایک پیغام دیتا ہے۔ پیغام یہ ہے کہ آپ نے، انسانوں نے، مسلمانوں نے جب بھی وقت آئے ظلم اور حق کے ساتھ، ظلم اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کا، تو اسلام ہمیں ہمیشہ یہ درس دیتا ہے کہ انسان کو، مسلمانوں کو ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، نہ کہ باطل کے ساتھ۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ عمیر خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔